الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ نہیں، سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ذہن نشین بھی ہو جائیں، اور تھوڑی سی نئی چیزیں ہیں تو یہ تھوڑی سی جو ہے آپ ان سے مانوس بھی ہو جائیں۔ مشتقات، مشتقات وہ ہوتے ہیں جو ہے جن کے ذریعے سے یعنی کوئی قاعدے اور کلیے کے تحت وہ یعنی افعال بنے ہوں، ایسے الفاظ جو کسی بھی مادے سے کسی قاعدے کے تحت ایک خاص وزن پر بنے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ افعال جو کسی قاعدے یا کلیے کے تحت بن رہے ہیں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ افعال ہوں گے جو کہ افعال مشتقات کہلائیں گے۔ دیکھیں، ماضی معروف، فعل امر، اور یہ جو ہیں ماضی مجہول، فعل نہیں، مضارع معروف، مضارع مجہول، تو یہ سارے کے سارے اسماء اپنا افعال مشتقات ہیں۔ تو اور کیا ہیں جی؟ جامد یا ماخوذ۔ تو یہ جو ایسے اسماء جو جامد ہوتے ہیں اس میں وہ ہیں جو مطلب بدلتے نہیں ہیں، یعنی پیچھے سے جیسے عرب لوگوں نے پڑھا ویسے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسے ذہاب ہے تو یہ ایک مصدر ہے جو کہ اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فعل جس کے اندر زمانہ نہ ہو وہ اسم کہلاتا ہے، چاہے وہ فعل کا معنی بھی یعنی کام کا معنی بھی دیتا ہو، یعنی کام کا جو نام ہوگا وہ مصدر کہلائے گا اور اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہیں یہ جو ایسے مصادر ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوئی خاص پیٹرن پر نہیں ہے۔ ذہاب، غفران، دیکھیں یہ مختلف پیٹرن آ گیا۔ اسی طرح طلب ایک الگ پیٹرن ہے، اور دیکھیں قعود ایک الگ جو ہے انداز ہے، اور اس کا وزن الگ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مشتقات ہیں نا وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، طلب، قعد، غفر، ذهب۔ اب اس سے تو ہم اور لفظ بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک قاعدے کلیے کے تحت آئے ہیں، جبکہ یہ جو ان کا مصدر ہے یہ قاعدے کلیے کے تحت نہیں آیا، اس کو کہیں گے جامد، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے اور لفظ بن سکتے ہیں، جیسے ذهب ہے، یہ اسی کے ہی مادے کے 3 حروف میں سے ہے ذهب، اور اس کا پھر مضارع بھی بنائیں گے، اور اس کا تثنیہ بنائیں گے، جمع بنائیں گے، مؤنث بنائیں گے، مؤنث پھر تثنیہ پھر جمع، اس طرح اس کی پوری 14 صیغے ہم مذکر کے اپنا ماضی کے بنا سکتے ہیں، اور 14 صیغے جو ہے مضارع کے بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف الفاظ اور بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ ذہاب یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ ایسے کا ایسا ہے، کسی چیز سے یہ بنا نہیں ہے، اس کو جیسے عرب نے پڑھا، جیسے عرب نے ہمیں بتایا ویسے ہم نے مان لیے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آگے اسی طرح کی اور بھی مثالیں ہیں۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اسماء مشتق کی مختلف قسمیں: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التفضیل۔ تفضیل ہوتا ہے جس کو فضیلت دی جائے، وہ ایک ایسا اسم جس کے ذریعے سے کسی دوسرے اسم کو فضیلت، یعنی کسی دوسرے اسم سے کسی ایک اسم کو فضیلت دی جائے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اسم الآلہ، اسم الآلہ جو ہے جیسے کلہاڑا ہوتا ہے، اب وہ کام کرنے والا آلہ ہے نا جس کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے۔ چھری ہے، وہ بھی اسم الآلہ ہے، ٹھیک ہے؟ چھری ایک نام ہے نا، وہ ایک آلے کا نام ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم الآلہ۔ کلہاڑا ہے، کوئی بھی اس طرح کا جو کام ہے کرنے والی جو آلات ہم استعمال کرتے ہیں اس کا جو نام ہے اس کو ہم کہیں گے اسم۔
اور وہ اسم کس کا ہوگا؟ ایک آلے کا ہوگا جس کے ذریعے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسم الفاعل ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اسم المفعول بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسم الظرف کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ظرف میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، لیکن اب ہم اسم الظرف پڑھنے لگے ہیں. تو ظرف زمان ظرف مکان وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسم الظرف اس کا وہ اسم جس کا اپنا معنی بھی یہی ہو، تو وہ چیز ہم پڑھنے لگے ہیں. ظرف کا جو لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ برتن یا بوری، یعنی جس میں کوئی چیز رکھی جائے. اصطلاحی معنی کیا تھا؟ وہ اس میں مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا جگہ کا تعین کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے اوزان ہیں، دو اہم اوزان ہیں اس کے، مفعل اور مفعیل. مفعل اور پھر مفعیل. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی بتایا تھا، مفعلتن. یہ وہاں پہ وہ وزن ہے، یہ وہاں پہ وزن استعمال ہوتا ہے جس جگہ میں زیادہ کام کیا جاتا ہو، یعنی کام کی بھرمار ہو، کثرت سے کام ہوتا ہو، تو یہ مفعلتن کا وزن وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ان تینوں اوزان کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے، اور وہ ایک ہی وزن پر آتی ہے، مفاعل کے وزن پر. مثال کے طور پر مفعل یا مفعل یا مفعلۃ، یہ تین اوزان ہے نا، ان تینوں اوزان کی جو جمع ہوگی وہ ایک ہی وزن پر آئے گی، مفاعل، اور وہ جمع مکسر ہی ہوگی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع مکسر. جمع سالم نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ جمع مکسر. اب آپ نے یہ چار اوزان ذہن نشین کرنے ہیں. اگر یہ چار اوزان آپ کو آئیں گے تو آپ کے لیے یہ اسم الظرف یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اصل میں قاعدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مغربن ہے، مشرقن ہے اور مسجدن ہے، لیکن ان کو ہم استعمال خلاف قاعدہ کرتے ہیں. مغربن، مشرقن اور مسجدن. مسجدن کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ. اب اس کا اپنا معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. پھر ہم نے یہ سارا دیکھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں اسم الظرف کے طور پر اسم المفعول ہی کو استعمال کیا جاتا ہے. مطلب اسم المفعول کا ایک وزن ہے نا، ایک وزن ہے مفعل. ثلاثی مزید فی کے اندر مفعل، اور اسم الفاعل کا کیا تھا؟ مفعیل. اسم الفاعل کا عین کلمے کے نیچے زیر تھی بس، مفعیل. اور اسم المفعول اپنا نہیں، مفعل، جو کیا کہتے ہیں اپنا اسم الفاعل ہے نا اس کا مفعل. اور جو نہیں، اسم المفعول، اور جو اسم الفاعل ہوگا مزید فی کے اندر وہ کیا تھا؟ مفعیل. مفعیل. اور اسم المفعول مفعل. اب یہ جو مفعل ہے نا، اس کے وزن پر اب آئے گا ثلاثی مزید فی کے اندر مفعل. تو یہ جو اسم المفعول کا ہے، اب آپ کو میں نے بتایا تھا ہر باب کا ہم نے الگ بنایا تھا، یعنی فعل کیا کہتے ہیں مفعول، جو ایک فاعل بھی تھا اور جو اسم الفاعل بھی الگ بنایا تھا، اور اسم المفعول بھی ہر باب کا الگ تھا. تو وہ جس باب میں سے یہ آئے گا نا اس کا، یعنی اسم الظرف اگر باب افعال میں سے ہوگا تو پھر اس کا جو اسم المفعول بنتا ہے نا اسی وزن پر ہے. اور دوسرے ابواب ہیں ان کے اندر بھی اگر جائے گا تو یہ ان کے اسم المفعول کے وزن پر استعمال ہو جائے گا. تو ثلاثی مجرد کے اندر کیا تھا؟ مفعل، مخرج، نکلنے کی جگہ. اب یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ آپ کو فرق بتایا جا رہا ہے
کہ جو ثلاثی مجرد کے اندر ہم استعمال کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے نا مفعل اور مفعل، اس کے اندر دو اوزان ہم نے پڑھے ہیں، اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفعلتن، بلکہ ایک دیکھ لیتے ہیں مفعلتن نہ ہو، ہاں مفعلتن، دیکھیں نا یہ ہم نے تین اوزان پڑھے ہیں، کون سے؟ مفعل، مفعل اور پھر مفعلتن. اور آگے کیا ہے دیکھیں، مفعل وہی پہلا جو وزن ہے وہ سامنے آپ کے آیا ہے، اس وزن کے اوپر اگر ہم نے خراجیم اگر مادہ ڈالا ہے تو مخرجن لفظ بنا ہے. مخرجن کا مطلب کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. لیکن یہی جب باب افعال میں آیا ہے خراجیم، تو اس کا مطلب بنا ہے نکالنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ الگ اور نکالنے کی جگہ لفظ الگ ہو جاتا. مدخل داخل کرنے کی جگہ، اور مدخل داخل ہونے کی جگہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ باب انفعال میں اسم المفعول ہی کے وزن کو استعمال کیا جاتا ہے منحرف مڑنے کی جگہ. نہیں دیکھیں نا، یہ جو پیش ہے نا اوپر، تو یہ ثلاثی مجرد کا ایک وزن ہے، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا جب ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھا تھا نا، ہم نے جو اسم الفاعل بنایا تھا وہ مفعلن کے وزن پر بنایا تھا باب افعال میں. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے اسم المفعول بنایا تھا تو وہ مفعلن کی بجائے مفعلن کے وزن پر ہم نے بنایا تھا. تو یہ میم پیش والی اسی کے اندر اسم المفعول کے اندر آئی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ جب اسی کے وزن پر جب ہم نے اس کو اسم الظرف کے طور پر استعمال کیا تو وہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ مدخلن، یعنی داخل کرنے کی جگہ. اسی طرح باب انفعال میں اسم مفعول ہی کے وزن کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی ابواب ہیں ان کے اسم مفعول ہی کی جگہ پہ استعمال ہوگا. اب دیکھیں منحرفن، منحرفن تو یہ انفعال کا وزن ہے نا، منحرفن مڑنے کی جگہ، انحراف کرنے کی جگہ. اسم الظرف اور ظرف کا فرق یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. دیکھیں اسم الظرف کیا ہے؟ وہ اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو. تو ظرف خالی کیا ہے؟ ایسے الفاظ جن میں جگہ وقت کا مفہوم ہو لیکن کام کے کرنے ہونے کا مفہوم نہ ہو. جیسے عند، فوق، تحت، خلف، امام. یوم، نہار، لیلۃ، شہر، عام. دیکھیں یہ عند فوق جو ہے نا یہ ظرف مکان کی مثالیں ہیں، اور جو یوم نہار ہے یہ ظرف زمان کی مثالیں ہیں. عموماً یہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف کے طور پر حالت نصب میں آتے ہیں. اسم الظرف کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا ہیں؟ مشربن پانی پینے کی جگہ. دیکھیں مفعلن کے وزن پر آیا ہے نا، یعنی مفعول کے وزن پر. اسی طرح متنفسن سانس لینے کی جگہ، مجتمعن جمع ہونے کی جگہ، اور منتظر انتظار کا اپنا انتظار کا وقت دونوں معنی دیتا ہے. متناول پہنچنے کی جگہ، اور ملتزم چمٹنے کی جگہ. یہ ہم نے قرآنی مثالیں بھی پڑھ لی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اسم الصفہ. اسم الصفہ اس کو آپ نے تسلی سے جو ہے غور سے سننا ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ واضح آپ کے سامنے ہو جائے. اسم الصفہ یہ اصل میں ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اسم نکرہ کی ایک جو جو ہے ہم نے
क्या कहते हैं, किस्म पढ़ी थी, वो इसम सिफत थी, ठीक है, और दूसरी इसम जात। इस इन दोनों में थोड़ा सा जो फर्क है वो मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूं। किसी चीज की सिफ्त का जो नाम है, जैसे हसनुन खूबसूरत, सहलुन आसान, इसको क्या कहेंगे, सिफ्त कहेंगे, ठीक है जी। और इसमें जात क्या है, किसी जानदार बेजान चीज की जिन्स का नाम, जैसे इंसानुन, ये इसमें जात है, पूरी की पूरी उसके अंदर इंसानियत आ गई, यानी सारे इंसानों का एक लफ्ज के अंदर उसका मफहूम पाया जाता हो। इसी तरह फरासुन, पूरी उसकी घोड़े की जो नस्ल है, पूरी पूरे घोड़े, सारे घोड़े, हर किस्म के घोड़े इसके अंदर आ गए। और इसके अंदर इसमें जात की फिर दो किस्में हैं, इस्मुल मानी, और यानी एक दूसरी जो किस्म है वो क्या है, इस्मुल मानी। अब इस्मुल मानी की फिर दो किस्में हैं, हिस्सी और अकली। ऐसे अस्मा जो यानी छूने से हमारे जो क्या कहते हैं हवा से खमसा है ना, वो कितनी है, पांच हैं। वो क्या क्या है, छूना, और देखना, चखना, सूंघना, और फिर ये सुनना। जी बिल्कुल पांच हैं। देखें, हवा से खमसा, वो पांच को ही कहते हैं ना, खमसा पांच, हवा से खमसना। सुन लें, छूना एक हो गया, चखना दो हो गया, सूंघना तीन हो गया, और जो है, फिर फिर मेरे जहन से निकल गया। ये सुने, छूना और चखना, सूंघना, देखना और सुनना, ये पांच जो है हमारे हवास हैं, जो कि हवा से खमसा कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब जो चीजें हिस्सी हैं, यानी हवा से खमसा के जरिए से आप उनको, उनकी पहचान कर सकते हैं, वो क्या है, वो है बदरिया हवास महसूस होने वाली चीज का नाम। वो कौन से हैं, हिस्सी, जैसे बैतुन और रजुलुन। बैत है, मिसाल के तौर पर घर है, वो आपको देखने से भी पता चलता है, उसके बारे में सुनने से भी आपको पता चलता है, उसे देखने से भी आपको पता चलता है, मतलब ये सामने नजर आने वाली चीज है। इसी तरह रजुलुन, वो भी आपको किसी हिस्स से आपको पता चल जाएगा, यानी आप देखने से भी आपको पता चल जाएगा, सुनने से आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब अस्माउल मानी के अंदर दूसरी किस्म क्या है, अकली। अकली के एतबार से जो अस्मा है वो क्या है, बदरिया अकल, जहन से समझी जाने वाली चीज का नाम। वो क्या है, बुखलुन। अब जो बखालत होती है, जो इंसान खर्च ना करने वाला हो, वो बुखल करता है। शुजाअतुन, शुजाअतुन होती है बहादुरी। अब ये एक इसम है ना, नाम है ना, लेकिन इसको आप हवा से खमसा तो नहीं, से तो नहीं देख सकते ना। मतलब किसी की बहादुरी का आपको पता आंखों से तो नहीं लग सकता ना, ये तो आप दिमाग से सोचते हैं। बहादुरी जो होती है वो नजर आने वाली तो चीज नहीं है ना। हाँ, हमारा कोई अमल नजर आता है, वो अमल होना अलग चीज है। वो बजाते खुद बहादुरी आपको क्या नजर आती है, हो सकता है बहादुरी की वजह से आपको जो वो बंदा अमल करता हुआ नजर आता है। हाँ, ये बहादुर होना एक किस्म की सिफ्त भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल अभी हम तो अस्मा के एतबार से पढ़ रहे हैं ना, तो अस्मा के एतबार से सिफ्त भी है, यानी उसकी जो बहादुरी है वो उसकी सिफ्त भी है। हो सकता है कहीं पे ये सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल हो, लेकिन अभी आपके सामने चंद अस्मा की जो इस्म ज़ात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उस लिहाज से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो बुखल है वो एक दायमी चीज है ना, शुजाअतुन भी तो एक दायमी चीज है, एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर इनबिल्ट होती है एक इंसान के अंदर। तो ये वो चीज है कि जो है इंसान की जो चीज नजर नहीं आती लेकिन है वो इस इस्मुल मानी और सिफ्त का फर्क क्या है, अब आप जरा गौर कीजिएगा इसके अंदर। उर्दू अल्फाज के जरिए इस्मुल मानी और सिफ्त का फर्क आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या है, देखें, बहादुर होना, ये
मस्दर है। अब जरा गौर कीजिएगा, बहादुर होना मस्दर है, बहादुरी ये इस्मुल मानी है, और बहादुर ये सिफ्त है। आपने सवाल पूछा था ना कि ये सिफ्त क्यों नहीं हो सकता। अब बहादुर जो लफ्ज है वो सिफ्त है, लेकिन बहादुरी, एक बंदे की जो बहादुरी होना है वो क्या है, वो इस्मुल मानी। ये बहुत ही बारीक सा फर्क है, लेकिन बहरहाल जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें वाज़ेह हो जाती होती हैं, अलग अलग हो जाती होती हैं। बहादुर होना क्या है, ये मस्दर है। इसी तरह अब आप जरा इसकी मिसालें आप देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिएगा आगे, इस्म जात या इस्मुल मानी सिफ्त बनकर नहीं आ सकते, बल्कि हस्बे जरूरत मौसूफ बन जाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब अगर सिफ्त होती तो फिर वो जो है सिफ्त भी बनकर आते ना। देखें, बुखलुन मौसूफ बना है, अगर इसकी जगह पे मैं कबीरुन लिख दूं और कबीरुन की जगह पर मैं बुखलुन लिख दूं, तो मैं अब आपके सामने बल्कि लिख के दिखाता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। इस तरह अगर आप इनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें, हमने क्या देखा है, देखें, पहला इस्म और दूसरा इस्म, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। यानी चारों पहलू अगर हम देखें तो चारों पहलू इनके एक जैसे हैं। कबीरुन देखें, चारों पहलुओं के एतबार से बुखल उनके मुताबिक है, लेकिन मैं अगर कहता हूं कबीरुन को मैं पहले लिख दूं, देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, कबीरुन बुखलुन, देखें आप, क्या बुखलुन सिफ्त बन सकता है? गौर कीजिएगा, तर्जुमा करके देखें, आपको पता चल जाएगा। हम तर्जुमा यहाँ पे तो हम कर सकते हैं ना, एक बड़ा बखील, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसका अगर आप तर्जुमा करें, बखील बड़ा, देखें ये एक किस्म का अजीब सा लफ्ज आ रहा है। इसी तरह हम कहते हैं जी शुजाअतुन कबीरतुन, कबीरतुन को पहले लिख देते हैं, शुजाअतुन को बाद में लिख देते हैं। तो फिर जरा गौर कीजिएगा, क्या शुजाअतुन बहादुरी बड़ी कोई लफ्ज बनता है? जबकि हम ये कह सकते हैं बड़ा बहादुर, एक बड़ा बहादुर या एक बड़ी बहादुर। इसी तरह अब आप यहाँ पे देखें, ये जो है बैतुन, बैतुन जदीदुन, जदीद होना उसकी सिफ्त है। रजुलन सालिहुन, रजुल मौसूफ है और सालिहुन उसकी सिफ्त है। सालिहुना, सालिहुन होना ही उसकी सिफ्त है, ठीक है। तो यहाँ पे रजुल जो है सिफ्त के तौर पर आदमी होना, ये तो खैर वैसे भी जामिद है, ये तो जो है हिस्सी है, ये नजर भी आता है। तो रजुल जो है सिफ्त नहीं बन सकता सालिहुन की, बल्कि सालिहुन सिफ्त बनेगा रजुल। तो यहाँ पे भी आपने देख लिया इसमें कि क्या कैफियत है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जात मुब्तदा या खबर बनकर भी आ सकते हैं। देखें, इसमें जात, जो इसमें जात हैं वो क्या हैं, मुब्तदा भी बन जाते हैं और खबर भी बनकर आ सकते हैं। जैसे अल बैतु जदीदुन, देखें ये जो इसमें जात है जो कि उसके बाद जदीदुन उसकी खबर बनकर आई है ना। अब हम क्या कहेंगे, घर नया है। इसी तरह अर्रजुलु सालिहुन, यहाँ पे रजुलुन सालिहुन था ना, यहाँ पे अर्रजुलु सालिहुन, तर्जुमा क्या करेंगे, आदमी नेक है।
لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بیتن ہے نا، یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے نا، یہ خبر کے طور پر بھی آ جائے گا. اور یہ الرجل ہے نا، یہ مبتدا کے طور پر یہاں پہ آیا ہے نا، لیکن کیا یہ جو ہے خبر کے طور پر بھی آئے گا. دیکھیے گا، ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ جو اس میں ذات ہیں، اسماء الذات، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مبتدا کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور خبر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن خاص طور پر ہم یہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس اسماء ذات وہ ہوتے ہیں جو حصی ہوتے ہیں، وہ خبر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور جو ہے مبتدا کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ صفت کے طور پر نہیں آ سکتے. اسی طرح بخلون بھی صفت کے طور پر نہیں آ رہا، شجاعتن بھی صفت کے طور پر یہاں پہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اسم الذات یا اسم المعانی جامد ہوتے ہیں، جبکہ اسماء الصفت مشتق ہوتے ہیں. اسماء الصفت جو ہوتے ہیں وہ مشتق ہوتے ہیں، وہ ایک سے دوسرے بنتے جاتے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر صالحن ہے نا، اس کو ہم صالحتن بھی بنا لیں گے، اور اس کے اور جو ہے اس کی مختلف الفاظ بناتے چلے جائیں جتنے بناتے ہیں. اچھا جی، لیں جی، اسم الصفہ کے چند اوزان آپ نے دیکھنے ہیں. یہ اوزان اب دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے جسے ہم نے یاد کرنا ہے. یہ جو وزن ہے یہ صفت کے وزن، جیسے فعلن ایک وزن ہے. دیکھیں جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں نا پیچھے، فعلن کا کوئی وزن ہم نے نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی، آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ کوئی بھی ہم نے اس طرح کا لفظ نہیں پڑھا. فعلن بھی نہیں پڑھا، فعلن بھی نہیں پڑھا، فعلن بھی نہیں پڑھا، فعالن بھی نہیں پڑھا، فعلان بھی نہیں پڑھا، فعیل بھی میرے خیال میں ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا. تو یہ اوزان ہیں، وہ اوزان ہیں جو یعنی یہ لفظ آ چکے ہوں آپ کے سامنے الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کس کے طور پر؟ اسم الصفہ کے طور پر، یعنی صفت کا یہ نام، کہ یہ نام ہے مختلف. تو یہ مختلف اوزان ہیں جو کہ صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھیں فعلن کے وزن پر لفظ استعمال ہوتا ہے صعبن. صعبن، صعبن کا مطلب دشوار. اسی طرح سہلن، سہلن کا مطلب آسان. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عام زبان کے اندر استعمال ہوتی ہیں. صعبن دشوار، سہلن آسان، اور اسی طرح فعلن صفرن، یعنی فعلن کے وزن پر صفرن. صفرن کا مطلب خالی ہونا، خالی. اسی طرح ملحن، ملحن کا مطلب نمکین. یہ نمک کا نمکین ہونا اس کی صفت ہے، یعنی وہ صفت ہے نمکین ہونا. ملحن نمکین. اسی طرح فعلن یعنی صلبن سخت، اور حلون، حلون میٹھا. دیکھیں فعلن کے وزن پر ہے فعلن صعبن. دیکھیں فا کلمے، فا کلمے کے اوپر یہاں پہ پیش ہے عین کلمہ ساکن، اور لام کلمے کے اوپر دیکھیں دو پیش ہے، یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے. اور آگے آپ نے دوسرا لفظ ہا لام میم، اپنا ہا لام واو استعمال کیا، وہ بھی جو ہے اسی پیٹرن پر ہے، اسی وزن پر ہے. تو اب ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اسماء مشتقہ. ایک کو ہم نے دیکھا، اسی کے مطابق ہم اور الفاظ بناتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح فعلن یہ ایک وزن ہے. اب دیکھیے گا اس کا وزن آپ کا جانا پہچانا ہے، وہ کیا ہے؟ حسن. حسن فعلن کے وزن پر ہے. حسن کا مطلب اچھا. بطل نامور آدمی، بطل نامور آدمی. فعال، فعال بھی وہ لفظ ہے جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. شجاع، دیکھیں بہادر، شجاع. اب یہ وہ لفظ ہے جو بہادر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہادر. اچھا
یہ جو شین کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں نا، یہ غلط ہو گیا، ایک پیش ہونا چاہیے، شجاع۔ اچھا اسی طرح اجاجن، اجاجن کا مطلب سخت، کھاری، جیسے کھارا کھارا پانی ہوتا ہے نا، کھاری، وہی ہے، سخت کھاری۔ اسی طرح فعلان، یہ دیکھیے گا بہت اہم ہے یہ، فعلان ایک وزن ہے جس پر مختلف اور بھی الفاظ بنتے ہیں۔ کسلان، کسلان کا مطلب سخت، اپنا سست، سست۔ کسلان کے اپنے اندر معنی ہے زیادہ، زیادتی کا، یعنی زیادہ سست ہونا۔ غضبان، غضبان یہ ایک اسم ہے۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ غضبان کا مطلب غضبناک ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے اسے غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہیں غضبناک ہے تو وہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ وہ جو غضبناک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آیا ہوا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غضبان، تو یہ غضبان کیا ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے، تو یہ صفت ہے، صفت کا ایک وزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فعیل، فعیل کے اندر جو ہے دوام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مستقل ایک عمل ہوتے رہنا، فعیل۔ تو یہاں پہ دیکھیں، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا۔ اب دیکھیں، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، تو یہ اس کا معنی مستقل ایک کام کے ہونے کا ہے۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں۔ اسم الصفہ المشبہ، اسم الصفہ جس کو مشابہت دی گئی ہو، یہ بس میں تھوڑا سا آپ کو تعارف رکھ دیتا ہوں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ تو وہ اسم جو فعل لازم سے بنایا جائے اور جس میں مصدر کے معنی دائمی پائے جائیں، اسم الصفہ المشبہ، اور اسم الفاعل میں مشابہت ہوتی ہے، یعنی اسم الفاعل کا بھی تو آپ کو پتا ہے نا، جس کا معنی کام کرنے والے کا ہوتا ہے، اور اسم الصفہ المشبہ جو ہے ان کا اور آپس میں مشابہت کیا ہے؟ صفت کے معنی اور مفہوم موجود، جبکہ فعل کی طرح عمل، یہ جو اسم الفاعل ہے یہ فعل کی طرح بھی عمل اس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم الصفہ المشبہ اور اسم الفاعل کا آپس میں فرق، وہ کیا ہے؟ صفت مشبہ اور پھر اسم الفاعل، اس کا آپس میں فرق کیا ہے وہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صفت کے دائمی ہونے کا مفہوم ہوتا ہے صفت مشبہ کے اندر، اور اسم الفاعل کے اندر کیا ہے؟ صفت کے عارضی ہونے کا مفہوم۔ اچھا، یہ جو اسم الفاعل ہے نا، یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مفعول کے طور، اپنا موصوف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اسم الفاعل جو ہے فاعل کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسم الفاعل جو ہے مبتدا کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور خبر کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مفعول کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جبکہ صفت مشبہ کیا ہے؟ صفت کی دائمی، صفت کے دائمی ہونے کا اس کے اندر مفہوم ہے، جبکہ اس کے اندر اسم الفاعل کے اندر صفت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ عارضی اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں بہرحال کسی حد تک باریک ہیں، لیکن بہرحال جب ہم ان کو پریکٹس میں آئیں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ لوگوں نے سب نے جو ہے حاضری ضرور لگانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے آپ کو نمبر دیا تھا 03029596 یعنی جس نمبر کے ذریعے سے میں یہ لنک بھیجتا ہوں یا جو کچھ بھی میں گروپ کے اندر بھیجتا ہوں، اسی نمبر پر آپ نے حاضری لگانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔